بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ کسی نہ کسی بات کو لے کر پریشان ہوں گے، خواہ وہ پریشانی مالی حالات کو لے کر ہو یا زندگی کا کوئی اور مسئلہ۔ کوئی شخص اپنے مستقبل کو لے کے پریشان ہوگا تو کوئی اپنی ماضی کی گئی غلطیوں کو لے کے پریشان، یا آپ کا کوئی فیملی ممبر کسی لا علاج بیماری کا شکار ہوگا جس نے آپ کو پریشان کر کے رکھا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ساری پریشانیاں ہی آپ کو لاحق ہوں۔ زندگی میں کبھی کبھی یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نہ ختم ہونے والی لڑائی لڑ رہے ہیں اور آپ کو زخم پہ زخم مل رہے ہیں، اور پریشانیوں سے ملی یہ فیلنگ ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ ہمارے کلچر میں پریشانیوں کے علاج کے لیے ایک بہت ہی مشہور طریقہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ طریقہ ہے وظائف پڑھنا۔ اور یقیناً آپ میں سے کئیوں نے یہ طریقہ استعمال کیا ہوگا۔ کسی نہ کسی نے آپ کو مشورہ دیا ہوگا کہ فلاں وظیفہ پڑھو تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں آپ کو کسی وظیفے کا نہیں بتانے والا، لیکن میں آپ کو ایک چیز ضرور بتا سکتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتائی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، I want to tell you some theories of other experts too، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ صرف اپنا نقطۂ نظر بیان کر رہا ہوں۔ Let's talk about disease depression، جو کہ بہت ہی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے، جس میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کا دل ہر چیز سے اکتانے لگتا ہے۔ اگر آپ اس پریشانی کا حل کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ آپ کو کسی حد تک مائنڈ سیڈیٹیوز دے دے گا، جو آپ کے دماغ کو سن کر دیتی ہیں اور آپ کو وقتی طور پر سکون آ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ کو چیک کروائیں تو وہ آپ کو سوچ بدلنے کا کہے گا کہ پریشان کن باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیں، اور سوچ بدلنے کے حوالے سے بڑی مشہور کتابیں بھی موجود ہیں، مثلاً The Power of Positive Thinking۔ But I won't suggest you that۔ لیکن اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد تھا تاکہ آپ غور کریں لفظ تھنکنگ یعنی آپ کی سوچ۔ لیکن سوچ بدلنے سے کیا ہوگا؟ کیا ایسا کرنے سے آپ کی پریشانیاں غائب ہو جاتی ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ انسانی سوچ پر ریسرچ کریں تو آپ کو کچھ ٹیلر کے کیے گئے کام سے ایک بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ڈپریشن اور ہمارے سوچنے کے انداز میں ایک تعلق ضرور ہے۔ اور یہاں میں بتاؤں گا 18ویں صدی میں گزرے ایک گھڑی ساز فینیس کوئنبی کے بارے میں۔ فینیس کو پھیپھڑوں کی بیماری ہو گئی، جسے ہم ٹی بی کے نام سے جانتے ہیں۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر ٹی بی کا علاج بروقت نہ کیا جائے تو اس سے جان بھی جا سکتی ہے، اور یہ تب کی بات ہے جب ٹی بی کا علاج بھی دریافت نہ ہوا تھا۔ لہٰذا فینیس نے اپنے علاج کے طریقے خود سے تلاش کرنا شروع کر دیے، اور اس نے نوٹس کیا کہ جب وہ اپنے پسندیدہ کام کر رہا ہوتا ہے یعنی گھوڑ سواری، تو اسے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ یا بہت زیادہ خوشی کی صورت میں اپنی بیماری کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ اصل چیز دل اور دماغ ہے، جسم تو اس کے رہنے کی ایک جگہ ہے۔ اگر دل اور دماغ صحیح ہوں تو جسم صحیح کام کرنے لگتا ہے۔ اب فینیس کو اپنی اس بات کا اتنا یقین ہو گیا کہ بعد میں ان آئیڈیاز کو لوگوں میں بھی پھیلانا شروع کر دیا، اور اس طرح آغاز ہوا ایک نئے فلسفے کا، جسے آج ہم لا آف اٹریکشن کے نام سے جانتے ہیں، جس کا عام الفاظ میں مطلب ہے کہ جیسی سوچ آپ سوچیں گے ویسی ہی باتیں آپ کی زندگی میں بھی ہوں گی۔ دنیا کے لیے لا آف اٹریکشن کا کانسیپٹ بڑا دلچسپ تھا۔ کافی سارے لوگوں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا کہ کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا واقعی اچھی امیدیں یا اچھی سوچ ہماری پریشانی کو دور کر سکتی ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے لا آف اٹریکشن پر یقین رکھنے والوں نے ایک بہت ہی زبردست کام کیا،
انہوں نے انسانی تاریخ کے تمام علوم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور دیکھنے کی کوشش کی کہ کون سا عظیم علوم وجود میں آئے گا اور وہ ہمیں کیا باتیں سکھائے گا۔ لہٰذا انہوں نے تمام قدیم فلسفوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان میں بالکل بنیادی اور کامن چیزوں کا ایک نچوڑ نکالا، اور اب یہ نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھنے والا آپ نے اسے غور سے سننا ہے، کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے۔ انہوں نے یہ نچوڑ نکالا، ایک لامحدود قوت ہے، ایک لامحدود انرجی جو سب سے بڑی ہے، ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے، ہر طرف رہنے والی یعنی یونیورسل ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کچھ لوگ اسے خدا کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اسے مکمل طور پر پہچان نہیں سکتے کیونکہ یہ انسانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن اگر کسی طرح سے ہم اس قوت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں یا پھر خود کو اس کے ساتھ ٹیون کر لیں اور اس قوت پر یقین رکھیں تو یہ ہمیں تمام مشکلات سے نجات دے دے گی۔ اب یہ بات ہمارے لیے بہت دلچسپ ہے، کیونکہ اگر تمام علوم کا نچوڑ نکالا گیا ہے اور اس میں لفظ خدا موجود ہے تو بہت ممکن ہے کہ شاید تمام پریشانیوں کا حل کسی مذہب کے پاس ہو، کیونکہ اگر آپ اس سٹیٹمنٹ پر غور کریں تو اس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہو بہو خدا یا پھر خدا کی صفات جیسے ہیں، مثلا لامحدود قوت، ہر طرف رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی قوت۔ لیکن ایک سوال ایسا بھی ہے جس کا اس سٹیٹمنٹ میں کوئی جواب نہیں، کہ ہم کس طرح خود کو اس قوت یا خدا سے ہم آہنگ یا ٹیون کر سکیں گے کہ وہ ہماری تمام پریشانیاں حل کر دے۔ اس کے لیے ہمیں اس سورس کی طرف دیکھنا ہوگا جو خدا نے ہمیں دیا ہے، یعنی آسمانی کتابیں۔ لیکن اس میں تو اکثر احکامات لکھے ہوئے ملتے ہیں، ہم ان میں سے اپنی پریشانیوں کا حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک آیت کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، جیسے سادہ سی بات یعنی لفظی معنی یا بظاہر لکھا ہوا کیا ہے، دوسرا یہ کہ اس آیت میں اشارہ کس طرف کیا گیا ہے، تیسرا مطلب سبق یعنی ہم اس آیت سے سبق کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور چوتھی انٹرپریٹیشن راز یعنی اس آیت میں راز مخفی ہے۔ یہ جاننے کے لیے ذرا آپ سورہ توبہ کی 124 اور 125 آیت پر غور کریں کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، تو جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی ہے اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ کیا آپ نے غور کیا؟ ملٹیپل لیئرز آف انڈرسٹینڈنگ، ایک ہی صورت سے کوئی ایمان حاصل کر رہا ہے اور کوئی کفر لے رہا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا آپ سورہ نجم کی 39ویں نمبر آیت کو غور سے سنیں۔ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ ایک عام آدمی اس آیت سے بالکل سادہ مطلب اخذ کرتا ہے کہ دیکھو اچھے کاموں کی کوشش کرو گے تو ثواب ملے گا اور برے کاموں کی کوشش کرو گے تو گناہ ملے گا۔ لیکن امام شافعی نے اس آیت کی دوسری اور تیسری لیئر پر انٹرپریٹیشن کی ہے کہ اس آیت میں اشارہ کس طرف ہے اور ہم اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں، کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے کوشش کی۔ اور اس کی انڈرسٹینڈنگ سے امام شافعی نے ایک فقہی مسئلہ سمجھایا ہے کہ اس آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا، کیونکہ مردوں نے اس کی کوشش نہیں کی، جبکہ ان کی اولاد کی دعا کا ثواب ان کو ضرور پہنچے، کیونکہ اولاد وہ چیز ہے جس کی انسان نے خود کوشش کی۔ اگر آپ اس آیت کی چوتھی لیئر یعنی راز یا مخفی معنی پر غور کریں کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے کوشش کی، آپ کو وہی ملے گا جس کی آپ کوشش کریں گے۔ آپ کوشش کر کے اپنی سوچ کو بہتر کریں تو آپ کو ملنے والی چیزیں بھی بہتر ہوں گی،
دی لا آف اٹریکشن۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ اس سے اگلی آیت پر غور کریں کہ ان قریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور اسے اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ یہاں ایک پروسیس بتایا جا رہا ہے کہ جیسی کوشش کرو گے جواب میں تمہیں وہی کچھ دیا جائے گا، لیکن اس میں ہماری پریشانی کا علاج کہاں چھپا ہوا ہے؟ ہماری پریشانی کا علاج ان سے اگلی آیات میں چھپا ہوا ہے کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی کسی عزیز کا بچھڑ جانا ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی اولاد کا نہ ہونا ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی غربت اور دولت کی کمی ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ وہی مالدار بناتا ہے اور وہی خزانہ دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہماری سوچ کو ٹیون کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کی کوشش کرو گے تمہیں ویسا ہی دیا جائے گا۔ غم کی حالت میں اپنے رب پر یقین رکھو کہ وہی تمہیں خوشی دے گا۔ بچھڑنے پر صبر کرو کیونکہ زندگی اور موت بھی تو وہی دیتا ہے۔ اولاد نہ ہونے کا غم نہ کرو بلکہ یقین کی کوشش کرو کیونکہ اولاد بھی تو وہی دیتا ہے۔ دولت نہ ہونے اور مفلسی کی فکر نہ کرو بلکہ اس پر یقین رکھو کیونکہ مالدار بھی تو وہی بناتا ہے۔ آپ کو اللہ پر یقین کے ساتھ اپنی سوچ کو اس طرح رکھنا ہے کہ وہی تمہارے مسئلوں کا حل کرے گا، وہی تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا، اور اس یقین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا ہے۔ جب اللہ سے سوال کرو تو اس کوشش کے ساتھ سوال کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو۔ اللہ اپنے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے یقینی بے پرواہ دل سے دعا کرتے ہیں۔ ایک ہی سوچ رکھ کے جس ہستی سے میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور دے گا، وہ میرے مسئلے کا حل ضرور کرے گا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس یقین کی تعلیم انسانی تاریخ کے تمام فلسفوں میں بھی ہے۔ لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ کوئی قوت ہے جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں، وہ لامحدود ہے، اور اگر ہم اس قوت کے ساتھ ٹیون ہو جائیں تو وہ ہمارے تمام مسائل کا حل کر دے گی۔ لیکن لا آف اٹریکشن یہ نہیں بتاتا کہ یہ قوت کون سی ہے۔ یہ سوال لا آف اٹریکشن کے لیے ایک راز ہے، لیکن سورہ نجم کی ان آیات میں لا آف اٹریکشن سے کئی زیادہ رازوں کے جواب چھپے ہوئے ہیں، اور انہی رازوں میں سے ایک راز اس قوت کی آئیڈینٹی بھی ہے۔ ان آیات سے فوراً اگلی آیت میں کہ وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ آپ کو عجیب نہیں لگا کہ نارملی ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے اور وہی دولت بھی دیتا ہے۔ اس بات پہ یقین رکھو تو تمہیں دے دیا جائے گا۔ لیکن اچانک اس کے بعد آیت آتی ہے کہ وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اچانک ایک ستارے کا ذکر آ جانا آپ کو عجیب نہیں لگا؟ شعراء کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ شعراء ایک ستارے کا نام ہے، اور یہ کوئی عام ستارہ نہیں بلکہ یہ رات کے آسمان میں سب سے زیادہ چمکدار ستارے کا نام ہے، اور انگلش میں ہم اسے سیریس کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی آیت کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ لفظی معنی میں تو اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ آسمان میں جتنے بھی بڑے بڑے ستارے ہیں وہ ان سب کا رب ہے، اور یہی ایک عام انسان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن اگر آپ اس آیت کو گہرائی سے دیکھیں اور اس میں چھپے راز کو تلاش کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ستارے کا یہ نام کیوں آیا۔ شعراء ستارے میں ایسا کیا ہے کہ اچانک ان آیات میں اس کا نام آ جاتا ہے؟ اگر آپ شعراء ستارے پر مبنی پچھلے 4000 سال کی انفارمیشن کو دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اس ستارے کو 50 سے زیادہ نام دیے گئے ہیں، ہر زبان میں الگ، اور یہ ستارہ مختلف مذاہب میں معبود جانا جاتا ہے۔ مثلا انڈیا میں شعراء کا سنسکرت نام مرن کویت تھا، یعنی ہرن کا شکاری،
جو ایک ہندو خدا رترا یا پھر شیوا کا نام ہے، یعنی شعراء ان کے معبود کی ایک شکل تھا۔ ایسے ہی بہت سے مختلف مذاہب میں شعراء ان کے معبود کی ایک شکل تھا۔ اگر آپ اس آیت پر غور کریں، وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے کہ اس پر یقین رکھو، کیونکہ وہ تمہارے معبودوں کا بھی معبود ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، تم سے پہلے والوں کی پریشانیاں بھی وہی حل کرتا تھا۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہاری بھی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ وہی اللہ ہے جس پر ہمیں یقین رکھنا ہے کہ وہی ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ اس پر یقین کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ ہمیں اس کے سامنے بس چھوٹا سا ایک کنفیشن کرنا ہے، ایک اعتراف کرنا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بتایا: اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اے اللہ، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں ان بری حرکتوں کا اقرار کرتا ہوں جو میں نے کی ہیں۔ میں ان نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھے دی ہیں۔ مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس نے اس دعا کو دل سے یقین کے ساتھ مانگا اور دن کو اس کی موت ہو گئی تو شام سے پہلے وہ جنتی ہے، اور اگر رات کو اس کی موت ہو گئی تو صبح سے پہلے وہ جنتی ہے۔ اوریجنل لا آف اٹریکشن، کہ اس پہ یقین رکھو کہ وہ ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، اور صرف وہی ہے جو اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔